بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کوئی جنت کے لیے تیاری کرنے والا ہے؟ جنت کی اتنی ساری باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، سن لی ہیں، اور کتنی ہی دفعہ دل میں یہ ارمان آیا، یہ خیال آیا، اور دل میں اس بات کا احساس جاگا کہ ہمیں بھی جنت ملنی چاہیے، لیکن اس کے لیے کیا قربانی دینی ہے اور اس کے لیے آدمی کو کیا تیاری کرنی ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کے حاصل کرنے میں اتنی ہی زیادہ محنت بھی لگتی ہے، مشقت بھی لگتی ہے، بڑی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ تو لہذا جنت بھی کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو ایسے ہی وراثت میں یا بیٹھے بیٹھے مل جائے، بلکہ اس کے لیے آدمی کو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو منانا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو منانا ایک حساب سے مشکل بھی نہیں ہے اور ایک حساب سے آسان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے اتنے ہیں کہ وہ بہانے سے بندوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ روایتیں ملتی ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بندوں کی مغفرت فرما لیتے ہیں، اور چاہے بندوں کے گناہ اتنے ہوں جتنے کہ سمندر کی جھاگ، چاہے بندوں کے گناہ اتنے ہوں جتنا کہ درختوں کے پتے، پھر بھی اللہ رب العزت اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرنا چاہے، اللہ کو بنانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ یہ اپنے ہر انسان کی کوشش رہنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرے اور ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائے۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مال و دولت کی طرح وراثت میں مل جائے، بلکہ جنت کے لیے ہر آدمی کو اپنی سی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہودیوں کے بارے میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں، ہماری نسل میں ہمارے بڑوں میں نبی ہوئے ہیں، تو ہمیں تو جنت ایسے ہی مل جائے گی، وراثت میں فری میں مل جائے گی، ہم تو بڑے باپ کی اولاد ہیں۔ لیکن قرآن نے سراسر ان کے اس دعوے کو ٹھکرا دیا اور فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ تو اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے، لیکن تمہیں جنت پانے کے لیے اپنے حصے کا کام خود کرنا ہوگا۔ انہوں نے جو کمایا وہ ان کو ملے گا، اور تم جو کماؤ گے اس کا صلہ، اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اس لیے جنت کے بارے میں آدمی کو یہ سمجھنا اور حسب اور نسب کو سامنے رکھ کر اعمال سے دور ہو جانا بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ قرآن بار بار اس بات کو کہتا ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے بڑے، تمہارے آباء و اجداد، حضرات انبیاء، حضرات اولیاء، علماء، صلحاء، انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں، جو نیک اعمال کیے ہیں، وہ ان کے کام آئیں گے، اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کرو گے تمہارے کام وہ آئے گا۔ ان کی نیکی یا ان کی جنت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ جنت کوئی میراث نہیں ہے کہ جو باپ دادا سے مل جائے، بلکہ جنت کے لیے جیسے ان لوگوں نے محنت کی ہے، آپ کو بھی الگ سے محنت کرنی ہوگی۔ اس لیے مضمون یہاں اختیار کیا گیا ہے، کیا کوئی جنت کے لیے تیاری کرنے والا ہے؟ جانے والے تو سب ہیں جنت میں، سب خواہش رکھنے والے ہیں، لیکن تیاری بھی تو ہو پہلے۔ جنت کے احوال آپ نے پڑھ لیے، وہاں کی نعمتوں کی تفصیلات معلوم کر لیں، وہاں رہنے کو دل بھی چاہتا ہوگا، بارہا جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ سے آپ نے دعائیں بھی کی ہوں گی، اور بلا شبہ ہر مسلمان کے دل میں جنت کا شوق اور وہاں جائے قیام ملنے کی تڑپ ہونا ضروری ہے۔ لیکن تڑپ اور طلب اور ذوق و شوق کے ساتھ اعمال صالحہ کی پونجی کا اہتمام کرنا بھی لازم ہے۔ نیک اعمال کی پونجی بھی، نیک اعمال کا سرمایہ اور توشہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ خالی آرزوؤں سے، تمناؤں سے، امیدوں سے، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان کو اسی لیے ہاتھ پیر دیے ہیں تاکہ وہ ہاتھ پیر چلائے، حرکت کرے، حرکت میں برکت ہو۔
جنت جیسی چیز کی طلب رکھنے والا اعمال صالحہ سے خالی نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو جنت کی تمنا کرتے ہیں مگر گناہوں میں لت پت ہیں اور اعمال صالحہ کے سرمایہ سے غافل ہیں۔ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق اللہ پاک نے جنت کے بدلے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید فرما لیا ہے، لہذا مومن بندوں پر لازم ہے کہ شریعت کے تقاضوں پر جان مال لگا کر مستحق جنت بنے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کی طرف اشارہ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ جب کوئی چیز کوئی آدمی خرید لیتا ہے تو پھر اس کو آگے تھوڑی بیچ سکتے ہیں۔ یہ چیز میں نے آپ سے خرید لی، اب کوئی دوسرا گاہک آپ کے پاس آیا تو آپ یہ چیز اس کو نہیں بیچ سکتے، اس لیے کہ یہ چیز تو آپ بیچ چکے فل آدمی کو۔ بالکل اسی طرح جان مال اللہ نے جب خرید لیا ہے تو اب آپ اس کو کہیں اور نہیں لگا سکتے اللہ کی نافرمانی میں، بلکہ اس کو اللہ ہی کی فرما برداری میں اب لگانا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کو خرید چکے اور اس کا بدلہ جنت کی شکل میں دے چکے۔ نماز کے لیے مؤذن پکارے تو سوتے رہ جائیں یا کاروبار پر نماز کو قربان کر ڈالیں، زکوٰۃ کا حکم عائد ہو تو جان چرانے لگیں، رمضان آئے تو روزہ کھا جائیں، حج فرض ہو تو مال کی محبت میں بے حج کیے مر جائیں کہ کون اتنا مہنگا حج کرے گا۔ حج کمیٹی سے سرکاری ہو رہا ہے 4 لاکھ میں اور پرائیویٹ ہو رہا ہے 8-9 لاکھ میں 10 لاکھ میں، تو کون اتنا روپیہ چھوٹے سے کام کے لیے ضائع کرے؟ اس طرح کی یہ بے دینی کی باتیں، یہ بے دینی کا ذہن رکھنا، کاروبار میں حرام و حلال کا ذرا خیال نہ کرے، تیرا میرا روپیہ مار لینے کی کو کمال جانے، قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے کو عیب کا کام سمجھے کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ یہ پرانے سوچ کے لوگ، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا، اور یہ بیچارے مولوی ملا قسم کے لوگ یہ نورانی قاعدے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور یہ پرانے ہی طریقے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ عیب سمجھنا اس کو، حالانکہ یہ عیب نہیں، تو کمال ہے۔ ضعیفوں پر ظلم کریں، تنگ دستوں سے بیگارے لیں، رشوتوں کے لین دین کو فرض سمجھیں، یتیموں کا مال کھا جائیں، میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہ کریں، نوافل کی ادائیگی سے گھبرائیں اور ذکر اللہ سے گریز کریں اور پھر جنت کے بلند درجات کی تمنا کریں، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اعمال کچھ نہ کرنے پڑے اور مفت میں کوئی چیز مل جائے، جنت مل جائے، تو یہ اعلیٰ درجے کی بیوقوفی ہے۔ جنت کے بلند مراتب کے نفس کو قابو میں کرنا پڑتا ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں جو نفس کو ناگواری ہوتی ہے اسے سہنا پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، دوزخ کو خواہشوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو ناگواریوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ نہیں، دوزخ میں آدمی جائے گا خواہشوں پہ چل کے اور جنت میں آدمی جائے گا ناگواریوں پہ چل کے۔ ناگواری تو ہوتی ہے کہ بھئی رات چھوٹی ہو رہی ہے، نیند کا بہت تقاضا ہے، ابھی تو سوتے 2-3 گھنٹے پہلے، اب پھر فجر کے لیے اٹھ جائیں، بڑی ناگواری ہو رہی ہے نفس کو، لیکن اس ناگواری کو قربان کرنا ہے تب جنت ملے گی۔ ایسے ہی دین کے جتنے بھی تقاضے ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان کو کرتے ہوئے نفس ہچکچاتا ہے، بہانے کرتا ہے، ہیلے کرتا ہے، جان چراتا ہے، یہ کام کرنا نہ پڑے، لیکن کرنا پڑے گا، اس ناگواری کو قربان کرنا پڑے گا، ناگواری کو قبول کرنا پڑے گا، تب جا کے جنت ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ عبادات میں محنت کرنے اور برابر خدا بند قدوس کا فرما بردار رہنے اور حرام خواہشوں سے پرہیز کرنے میں جو نفس کو ناگواری ہوتی ہے، اسی ناگواری کے پیچھے جنت ہے۔ ناگواری کو برداشت کرنا جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور برعکس اس کے جو سے نفس کی خواہشوں کا پابند بن گیا اور حرام و حلال کے سوال سے بے نیاز ہوگا تو شہوتیں اور خواہشیں اسے دوزخ میں پہنچا دیں گی، جسے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ کی مرضی اور نامرضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اطاعت کی سے کوئی پرواہ نہ ہو، تو ایسے آدمی کی یہ خواہشیں اور یہ شہوتیں اس کو جنت کے بجائے دوزخ میں پہنچا دے گی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ ہوشیار ہے وہ جو اپنے نفس پر قابو کر لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بیوقوف ہے وہ جو اپنے نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگائے رہے اور بلا عمل کے اللہ سے امید رکھے۔ عمل کچھ نہیں ہے اور امید اللہ سے بڑی بڑی مانگ رکھی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی کے پاس عمل کا ڈھیر ہو، پھر بھی اللہ سے ڈرے۔ چنانچہ ابھی سورہ بقرہ کا میں نے ذکر کیا پہلے بارے میں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا
کہ ان سے اللہ نے کتنی بڑی خدمت لی کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کو اس کی پرانی بنیادوں پر تعمیر کیا، باپ بیٹے دونوں نے مل کے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اتنا بڑا کام کیا دنیا والوں کے لیے، قبلہ تعمیر کیا، اور پھر لاکھوں کروڑوں لوگ اس زمانے سے آج تک اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حج اور عمرے کر رہے ہیں، لیکن ان اللہ کے نیک بندوں کا اخلاص دیکھیے کہ خوش ہونے کے باوجود کیا کر رہے ہیں اللہ سے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ڈر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ اتنا بڑا ہم نے کام کر تو لیا، لیکن اگر آپ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا تو یہ کیا نیکی ہوئی؟ تو اللہ کے دربار میں قبولیت یہ بڑی چیز ہے، اس لیے اعمال کرتے ہوئے آدمی ڈرے اللہ سے۔ جسے دوزخ سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کا فکر ہو، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، اور جان و مال کو جنت کے مقابلے میں عزیز نہ جانے گا، جتنی نیکیاں کرے گا کم سمجھے گا، اور اجر و درجات بڑھانے کے لیے فرائض و نوافل کا اہتمام کرے گا۔ در حقیقت آخرت کی فکر رہی ہی نہیں، جنت جیسی بے نظیر و انمول چیز کا یقین ہوتے ہوئے طاعت و عبادت میں کوتاہی کرنا بڑی ناسمجھی ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها، دوزخ جیسی چیز میں نے نہیں دیکھی جس کے عذاب اور مصیبت سے بھاگ کر بچنے والا سو رہے، اور اسی طرح جنت جیسی رغبت اور لذت کی چیز میں نے نہیں دیکھی جس کا طلبگار سوتا رہے۔ اتنی عظیم الشان چیز کو حاصل کرنے والا بھلا اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اور جنت جیسی خطرناک چیز اور اس کا ذہن میں خیال رہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کے باوجود پھر آدمی اس سے بچے کیوں نہ، بھاگے کیوں نہ؟ مطلب یہ ہے کہ دوزخ کے مصائب و تکالیف پر یقین کرنے پر دوزخی کے کام کرتا چلا جائے، اور جنت کی نعمتوں کی رغبت رکھنے والا غفلت کی نیند سویا کرے اور اعمال صالحہ کی فکر نہ کرے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سستی کی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور اپنی مرغوبات حاصل کرنے سے محروم ہیں، لیکن دوزخ سے بچنے کا ارادہ رکھنے والا غفلت میں پڑا رہے اور جنت کا طالب سستی میں عمر گزار دے، یہ بہت زیادہ حیرت ناک بات ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اس کی آخری منزل مومن بندوں کے لیے جنت ہے، مگر جنت کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ جو چیز جس قدر عمدہ اور بہترین ہوتی ہے اسی قدر بیش قیمت ہوتی ہے۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز حاصل کرنے کے لیے آدمی کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، کڑے کڑے سفر کرنے پڑتے ہیں، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، تب جا کے پتہ نہیں وہ چیز ملے کہ نہ ملے، کیونکہ مقدر کا کسی کو نہیں پتہ۔ لیکن جنت جیسی عظیم الشان چیز آدمی کو بیٹھے بٹھائے مل جائے، صرف دعاؤں سے امیدوں سے مل جائے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ جس شخص کو سفر کی دوری اور دشواری سے خطرہ ہو، وہ شروع رات ہی میں روانہ ہو جاتا ہے، جی وہ پہلے سے ہی اس کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے، پہلے سے پہنچ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو شخص شروع رات میں روانہ ہوتا ہے منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مسافر شب کو چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، اس کو جانا دور ہوتا ہے وہ آدمی پہلے سے ہی رخت سفر باندھ لیتا ہے۔ خبردار اللہ کا سودا مہنگا ہے، خبردار اللہ کا سودا جنت ہے جس کے خریدار بندے ہیں۔ دنیاوی ضرورتوں کے لیے جب کسی اہم سفر پر جانا ہوتا ہے تو کافی پہلے سے چل دیتے ہیں۔ فلائٹ ہے کتنے بجے کی؟ 10 بجے کی، اور پہنچ گیا کتنے بجے؟ 5 بجے، 5 گھنٹے پہلے پہنچ گیا کہ بھئی بھیڑ ہے رستے میں، کہیں جام نہ لگ جائے، فلائٹ مس نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اتنا اہتمام اور آرام و راحت کو قربان کر کے ٹھیک وقت پر بلکہ وقت سے پہلے منزل کو جا لیتے ہیں۔ پتہ ہے بھائی صبح کو 5 بجے کی فلائٹ ہے تو رات بھر سوئے گا نہیں، بھائی کبھی سوتے نہ رہ جائیں، اور یہ بھی تو پتہ ہے 5 بجے نماز بھی ہے، لیکن اس کے لیے سب سو رہے ہیں پڑے، اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ چھوٹ جائے گی، قضا ہو جائے گی۔ یہ ہے آرام و راحت کو قربان کر کے ٹھیک وقت پر بلکہ وقت سے پہلے منزل کو جا لیتے ہیں۔ مسافر آخرت کو اس سے سبق لینا چاہیے، اور نفس کی فرما برداری کے بجائے شریعت کے احکام کی خوب اچھی طرح پابندی کر کے آخرت کے سفر کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانا چاہیے، تاکہ مہنگا سودا یعنی جنت ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ دنیا کے ساز و سامان اور مکان و دکان پر کتنی رقمیں لگتی ہیں، کیسی کیسی جوانیاں فنا ہوتی ہیں، کیسے صحت مند اور توانا انسان برباد ہوتے ہیں۔ ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے کس قدر
آدمی کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے اور کتنی دولتیں لٹائی جاتی ہیں. جب حقیر دنیا کے لیے دولت، ثروت، صحت، جوانی برباد ہو رہی ہے اور بڑے بڑے مجاہدے کیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ فانی ہیں، ختم ہونے والی ہے ایک نہ ایک دن، اور اسے چھوڑ کر چل دینا ہے، تو جنت جیسے دارالمقامہ کے لیے، وہاں کی نعمتوں لذتوں کے حاصل کرنے کے لیے تو بہت زیادہ جانی مالی قربانی اور ہمت اور محنت کی ضرورت ہے. چنانچہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار لکھے ہیں: بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہی یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو عبرت کا مقام ہے کہ کیسے بڑے بڑے لوگ آئے، طاقت و توانا بھی ہم سے، مال و دولت میں بھی ہم سے زیادہ، ہر اعتبار سے ہم سے اعلیٰ، لیکن سب مٹی کے نیچے جا کر دفن ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی. عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا، یہ تو آخرت کی تیاری کی جگہ. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کے لیے ہم سب کو محنت کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں.